ویلکم بیک ناظرین. ہم آج بات کر رہے ہیں لاپتہ افراد پہ بنائے گئے کمیشن اور اس کی رپورٹ کی فائنڈنگز پہ، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں متی اللہ جان، جو ایک سینئر نمائندے ہیں ڈان نیوز کے، اور سپریم کورٹ کافی عرصے سے بڑی باقاعدگی سے کور کر رہے ہیں، اور مسنگ پرسنز کے کیس کو بھی انہوں نے کافی قریب سے فالو کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے جناب روف کلاسا، جو ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے ایکسپریس ٹریبیون اخبار کے. آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. متی اللہ جان صاحب، کی فائنڈنگز کیا ہیں اس کی؟ کچھ کمیشن نے کام کیا ہے، لاپتہ افراد برآمد ہوئے یا ابھی بھی سینکڑوں لوگ لاپتہ ہی ہیں؟ دیکھیں ارشد، کمیشن کی جو قائم کیا گیا اس کی کافی اہمیت تھی. 3 سابق ججز صاحبان، ایک سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس کمال منصور، پھر ہائی کورٹس کے 2 ججز صاحبان سابق جو ہیں جسٹس فضل الرحمان اور جسٹس ناصر اقبال. انتہائی اہم ایک کمیشن قائم کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ کی آبزرویشن پہ ہی حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا، اور اس کو تمام تر اختیارات تھے کہ کسی بھی فرد کو اور کسی بھی دستاویز کو وہ طلب کر سکتے تھے، اور اگر کمیشن کی ہدایات پہ کوئی عمل نہیں کرتا تو اس شخص کو سزا بھی دے سکتا تھا. یہ کمیشن کافی ظاہر قانونی طور پہ طاقتور تھا. اس کمیشن کی رپورٹ کی اہم بات یہ ہے کہ پہلی بار ایک دستاویزی شکل میں جو ہے وہ خفیہ اداروں کا کردار جو ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک منظر عام پہ آیا ہے. ابھی بھی اس کو کانفیڈینشل قرار دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی حکومت کی طرف سے ایک درخواست کی گئی ہے کہ اس کے کچھ حصوں کو جو ہے وہ شائع ہونے سے روکا جائے، مگر اس کے باوجود یہ رپورٹ منظر عام پہ آ چکی ہے. مگر یہ حقیقت ہے کہ اس رپورٹ کی اس حد تک بہت اہمیت ہے کہ پہلی بار خفیہ اداروں کا کردار سامنے آیا ہے، اور اس میں انڈیویجول کیسز کے اوپر کمیشن نے اپنی فائنڈنگ دی ہیں. 392 کیسز کمیشن کے پاس آئے تھے، اور ان تمام کیسز میں سے تقریباً 134 کے قریب ایسے کیسز ہیں جو کہ ٹریس ہوئے ہیں لوگ. اور میرے خیال میں اس حد تک تو اس کمیشن کی اہمیت ہے کہ لوگوں کو اس کمیشن کے سامنے رونے دھونے کا موقع مل گیا. کچھ خفیہ اداروں نے مہربانی کی اپنی عزت کی خاطر، کچھ مزید لوگوں کو رہا کر دیا، مگر جو اصل مقصد تھا کمیشن کا کہ ذمہ دار افراد اور اداروں کی نشاندہی کی جائے اور ذمہ داری کا تعین کیا جائے، اس میں یہ کمیشن بری طرح ناکام ہوا ہے. اور میں معذرت سے کہوں گا کہ تینوں معزز جج صاحبان یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے اندر بھی خوف تھا، کوئی ڈر تھا، کہ انہوں نے ڈر کے لوگوں کے بیانات تو پروڈیوس کر دیے، مگر جہاں پہ انہوں نے ذمہ داری کا تعین کرنا تھا انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کی، اور کسی ادارے یا کسی خفیہ ایجنسی کا نام تک لینے کی جرت نہیں کی اس رپورٹ میں. اپنی جو 34 صفحے کی رپورٹ ہے، اور خفیہ اداروں کو بجائے نام لینے کے انہوں نے لکھا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز. یہ تو ہمارے کمیشن کے لوگوں کی جرت کا حال تھا. اس کے بعد تفصیل تو اور بھی بہت ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں؟ ایک ارشد، جیسے یہ متی اللہ نے بات کی، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آخر بگننگ ہوئی ہے کوئی اس ملک میں کہ کسی سے کوئی آپ پوچھ گچھ کریں، کسی سے جا کے سوالات کریں، کسی کو بلائیں، ان کو اکاؤنٹبل کرنے کی کوشش کریں. اب تک اس کمیشن میں ایک بڑی یہ زبردست یہ چیز ہے، اور اس کا یہ سوال کا اس کا جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا جواب اس میں موجود ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہماری سیکرٹ ایجنسی جو ہیں، اتنا رول ان کو کس نے دیا ہے، اتنی پاورز ان کو کس نے دی کہ وہ جس کو چاہیں آ کے پک کر لیں اور غائب کر دیں. جیسے ایک ماں کہہ بھی رہی تھی، ویری ہارٹ بریکنگ ٹیلز ابھی ہم نے سنی ہے. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں اور کچھ نہیں، آواز ہی سنا دیں. لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے تھے، یہ کہاں پہ تھے، کدھر ہیں، آج تک نہیں پتا بہت سارے لوگوں کو. ایک چیز کا میرا خیال ہے کریڈٹ ہمیں اب سپریم کورٹ کو دیں، یا اس میں آگے حکومت کو دیں، یا اس میں کسی آپ ان ججز کو بھی دیں. میں تو دینے کو تیار ہوں. ایٹ لیسٹ انہوں نے 6 مہینے 8 مہینے لگا کے بہت ساری چیزیں ایسی ڈاکومنٹ کی ہیں، اور ان لوگوں کو بلایا، اور بہت سارے لوگ ان کی انٹرونشن سے ریلیز بھی ہوئے ہیں. اور آج اس سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کو آ کے رجسٹر کرانے کا موقع ملا ہے، ایک پریشر ڈیولپ کرنے کا موقع ملا. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس آک رپورٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ فردر بھی ڈیبیٹس ہوں گی. میرا خیال ہے ایک بیڈ بگننگ نہیں ہے اس کو، میں تو ایک پازیٹیو سٹیپ دیکھتا ہوں. اور جو میں بات کر رہا تھا اس کمیشن میں آ کے امپورٹنٹ بات جو کی گئی ہے کہ یہ جو رول آپ نے 64 ایئرس سے ایک پاکستان آرمی کو یا ہماری پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز کو دیا تھا. آپ نے پہلے 80s کے ڈیکیڈ میں جو جنرل ضیاء صاحب نے پالیسی چلائی تھی، آپ کی فوج نے اور سیکرٹ ایجنسی نے مل کے پورے ملک کو آ کے انہوں نے ریڈیکلائز کیا تھا. موسٹلی وہ جو لوگ وہ ایک ہسٹوریکل ڈیبیٹ ہے. آپ نے ایک بیچ میں سوال اٹھایا تھا، یہ رول کس نے دیا؟ یہ آئین پاکستان ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کا بھی ذکر ہے، سیکیورٹی آف لائف اینڈ لبرٹی آف انڈیویجول کا بھی ذکر ہے، اور اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی ایک پروسیس لیٹ ڈاؤن ہے. اگر عدالتی کمیشن بھی آ کے اور اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہوا تھا ٹو فکس دا رسپانسبلٹی نہیں فکس کریں گے تو کیا اس طرح کے کیسز چلتے نہیں رہیں گے؟ اگر ہائی پاورڈ کمیشن جس کو کلیئرلی مینڈیٹ دیا گیا ٹو فکس دا رسپانسبلٹی، وہ بھی اگر یہ کام نہیں کرے گا
تو اگلے کیا 60 سال بھی ہم لوگ اسی طرح لاپتہ افراد کی کہانیاں چلتی رہیں گی کہ کسی کو بھی رات کو کوئی اٹھا کے لے جائے, دن دہاڑے سڑک سے کسی کو کڈنیپنگ کر لے؟ قانون کا نفاذ کون کرے گا اگر عدالتیں نہیں کر سکتی, وہ بھی ڈرتی ہیں؟ یار ارشد, اس کو ہم دو طریقے سے ڈسکس کر سکتے ہیں پورے. ایک تو یہ ویو ہے جو آپ لے رہے ہیں, ایک ایڈیلسٹک یا اس کو ٹروتھ فل چلو کہہ رہے ہیں, ایک ہم سب کی خواہش بھی ہے, امید بھی رکھتے ہیں یہی کچھ ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں اور اوور نائٹ کچھ چینجز آنے چاہیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو ذرا دیکھ لیں کہ آپ پہلی دفعہ, اور وہ بھی میرا خیال ہے ایک یہاں پہ آزاد میڈیا کی وجہ سے یا جوڈیشری کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ یہ سوالات تو پوچھ سکے. پچھلے آپ کو 64 ایئرز میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہ لوگ پہلے بھی غائب ہوتے رہے ہیں, لوگوں کو پہلے بھی مارا جاتا رہا ہے. آپ کے شاہی قلعے میں پتہ نہیں کتنے پیپلز پارٹی کے ورکر مارے گئے. دوسری پر جناب مشرف کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا پی ایل نواز کے لوگوں کے ساتھ. یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن تو نہیں بنتی ہے نا غلط کاموں کی. نو بڈی از گیونگ جسٹیفیکیشن, لیکن آپ اس میں سے تھوڑی سی ہوپ دیکھنے کے کیوں تیار نہیں ہیں. ایٹ لیسٹ انہوں نے یہاں پہ 392 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو دے دیا کہ یہ لوگ مسنگ تھے, ان میں سے اتنے مل گئے ہیں اور اسٹل 138 نہیں مل رہے. آپ تھوڑی سی چھوٹی سی بگننگ کو اپریشیٹ کریں. چلے اس رپورٹ میں کیا ہوپ ہے, کیا نہیں ہے, بالکل کیا امید کی کرن ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد.